اهلا وسهلا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم روایہ خاصہ اکو روایت خاص ہے اس سلسلے میں سورۃ الفیل کہ سورہ فیل اور سورہ کے سلسلے میں کہ اکیلا کافی نہیں، صلاۃ واجب میں، نماز واجب میں اگر انسان اگر علم نہیں رکھتا تھا، اس حکم کو نہیں جانتا تو اس کی نماز صحیح، لیکن ضروری ہے کہ جانے ان سب مسائل کو اور اس کے حساب سے عمل کرے۔ نماز واجب میں یہ دو سورے ایسے ہیں کہ جن کو ملا کر ایک سورہ سمجھا جاتا ہے نماز واجب ہے، کیونکہ روایت خاص ہے اور اس پر اجماع ہے فقہا کا۔ نماز میت میں وضو شرط نہیں ہے، مجازن اس کو نماز کہتے ہیں، ورنہ نماز کس کے اندر شرائط موجود نہیں ہے۔ عاقل بالغ ممیز البته جماعتی گفتن اصلا کافی نہیں کہ ممیز کا بچے ممیز جو ہے اس کا حکم الگ ہے، اور عاقل اور بالغ کا حکم الگ ہے۔ چیز نباشه اون مقدمه، کیونکہ عاقل ہے اور بالغ ہے تو وہ مقدم ہے ایک ممیز کے اوپر، کیونکہ بہرحال بالغ کا حکم الگ ہے اور ممیز کا حکم الگ، اور نماز میت میں عدالت بھی شرط نہیں ہے۔ بله مقدمه بله، کیونکہ میری نظر میں ایک بچے ممیز کے اوپر ایک عاقل اور بالغ مقدم ہے۔ سلام علیکم۔ میں نے کئی دفعہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا عراق کے انتخابات کے سلسلے میں، ہر شخص اپنے اعتقاد کے لحاظ سے اور اپنی سمجھ کے لحاظ سے، ہر شخص اپنے علم پر اور اپنے سمجھ کے اوپر عمل کرے اور اسی کا جواب دے۔ نعم فی کل الصلوات المستحبہ ہر نماز مستحب میں نماز سورہ حمد کا اکیلا پڑھا جانا کافی ہے، یعنی کسی اور سورے کے بنا بھی صرف سورہ حمد کا پڑھا جانا کافی ہے نماز ہے مستحب میں۔ شوفوا اذا بعض السمك مات في الماء یعنی فی بعض الشبک، مچھلیاں جال میں مر گئی ہیں، یعنی جال میں مر گئیں، بعض مر گئیں، تو دو روایتیں خاص ہیں اس سلسلے میں کہ یہ مری ہوئی مچھلیاں حلال ہیں تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جال میں مری ہو۔ البتہ اس میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے فقہا کے درمیان، بعض نے ان دو روایتوں پہ عمل کیا ہے، میری نظر میں یہ حلال ہے اگر مچھلی جال میں مری ہو، بعض مچھلیاں جال میں مر گئی ہوں تو وہ روایت خاص کی وجہ سے حلال ہیں۔ نعم لا زکات السمکی دیکھیے مچھلی کی حلیت جو اس کا پانی سے زندہ باہر نکلنا ہے،
حج که خودش به معنی قصده مثل صلات به چه مناسبت اسم حج جو نماز ہے را اس صلات کا گذاشتن؟ مطلب ہے صلات قصد، ارادہ. یعنی میل. وقت اور صلات جس هم طرح بهش نماز صلات گفتن یعنی صلات میل کا به لفظ جو ہے طرف اس کا خدا. مطلب ہے در لغت میلان ہونا، صلات یعنی خدا. به این کیونکہ معنای لغت میں نماز نیم، کیونکہ یعنی نماز میله. لغت میں ولهذا صلات اون کا لفظ شعر جو ہے داره وہ صلت نماز کے معنی میں نہیں. على جسم وہ الحسین صلوات اللہ سلت علیہ یعنی کسی پر سیوفها مائل ہونا، یعنی جھکاؤ مائل. ہونا. شعر میں بھی ہے حج کہ هم همینه، حج معنی کہ امام حسین قصده. پہ تیروں نے سلت یعنی اس کی قصد طرف مائل ہوئے. خاص اسمش در شرع حج گفته شده. ایک قصد خاص جس کو شریعت نے حج چی؟ کہا ہے. صلات به معنای شرعا دروده شرعا، اما لغتا به معنی شرعاً میله. همون درود هم یه نوع میل دیگه. درود کے معنی میں بھی ہے صلات، لیکن علیکم السلام. لغت میں صلات میلان کے معنی میں ہے، کسی کی طرف مائل ہونے کے معنی میں. اشکال نداره، اشکال نداره. سلام علیکم. هیچی ارث نمیبرن. ان کو ارث نہیں ملے گا کیونکہ ان کی اجماعیه. ماں پہلے سے مر چکی شیعه ہے، لہٰذا فقهای شیعوں شیعه کے اجماعیه. نزدیک اجماع قرآن ہے یہ مذہب. کریم فرمود قرآن نے بھی اسی طرح الارحام بعضهم اولی ببعض. کہ بعض تا طبقه ارحام اول هست نزدیک ہے، جب تک نوبت طبقہ طبقه اول ہے دوم نمیرسه. طبقہ دوم تک نہیں پہنچے گی حتی میراث. اگر یه نفر باشه از طبقه چاہے اول، ایک نفر ایک طبقه انسان یعنی طبقہ یک اول میں برادر موجود یا ہو یک تو خواهر طبقہ هست، دوم نہیں. تمام جسے ارث مال اون بشه. ولی 100 اگر تا ایک بھائی یا ایک اولاد بہن زندہ برادر و خواهر باشن. تو بچا ہوا ہے تو اولاد کو، یعنی بھائی بہن کی اولاد سینکڑوں میں بھی ہو تب بھی اس کو نہیں ملے گا جب تک ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہے، صرف بھائی کو ملے گا. غدو یعنی صبح، یروح یعنی عصر و مغرب، یعنی صبح و عصر در اختیارش. یہ اس معنی میں کہ صبح اور عصر اللہ کے اختیار میں ہے، یہ خاص معنی ہیں صبح کے اور عصر کے. نه نیست، نه 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 نه. یغدو و یروح یعنی همون، حتی اگه 2 روز سفر رفته این یغدو و اگر 2 یروح دن بھی نیست. یغدو یرعو کے معنی میں نہیں ہے. یعنی شب پیش هم باشن، در اختیار هم باشن. بله بله. نه دیگه یعنی حکم چیز رو نداره، حکم شوهردار رو نداره. حکم شوہردار یہاں پہ نہیں رہے گا اس خاتون کے لیے، یعنی شوہردار عورت نہیں مانی جائے گی. یغدو و یروح صبح و عصر. یغدو و یرعو یہ کا مطلب یہ کہ صبح شام شوہر اس کے پاس تھا اور یہ شوہردار تھی، وہ یہاں پر ثابت نہیں ہے اگر شوہر سفر پہ ہے. ببینید بله بله بله. فقط انبیاء اولیاء اون آدم انبیاء اولیاء اور صالحین مثل برق رد میشن، روایت داره. ایک تو کہ ثانیاً بجلی کی طرح گزر جائیں گے، آتش جهنم نعوذ بالله. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ لوگ کو رد همش مثل من و شما شعور و درک داره. آدم خوب که میخواد رد بشه خود آتشا پس میرن کنار میرن. جب یہ لوگ گزریں گے تو چونکہ آخرت میں بہت سی چیزوں کے پاس شعور ہے، ہمارے آپ کی طرح شعور ہوگا آخرت کی چیزوں کو، تو جہنم کی آگ اپنے آپ اچھوں کے لیے پیچھے ہو جائے گی.
ما همش نمیدونیم حکمتش چیه. اللہ کے دوسرے کاموں کی طرح ہمیں ہر چیز کی حکمت نہیں معلوم. بله روایت داره. نه نه این درسته، فقط برای خوبا تو یہ روایت صحیح ہے، مثل برق. لیکن اچھے لوگوں کے لیے روایت میں ہے کہ وہ بجلی کی طرح گزرے. شما وقتی جیسے با آسمان چشم نگاه زدن میں گزر میکنید چقدر طول میکشه تا چشمتون ببینه. آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو کتنی دیر لگتی ہے آپ کو آسمان کو دیکھنے میں، اسی طرح میں اس طرح سے گزر جائیں گے. اور روایت میں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ جب گزریں گے تو آگ علیہ باللہ جہنم کی آگ خود بخود کم ہو جائے گی. بله این تعویل و قرآن و تنزیل و تفسیر و یہ تعویل میں 4 تا چیز قرآن، تنزیل و تفسیر و همش از تعویل، خدای عز و جل. اور سب کچھ اللہ کی طرف سے. حالا کل اینا باید مراجعه بکشه به قاضی شرعی تا ببینه این حرفش درسته یا اون حرفش درسته. اس طرح کے معاملات میں ضروری ہے کہ حالا یعنی قاضی اگه شرعی باشه ایک قاضی شرعی کے پاس جائے، وہ دونوں کی بات کو سن کر پھر فیصلہ کرے گا. جب تک دونوں کی بات نہ سنی جائے کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. نعم نعم وتيقن بأنه حين الوضوء الحاجب كان موجود ولا لعله بعد الوضوء صار قبل الصلاة. صلاته باطلة اما صلاة اس کی المأموم نماز کی امام کی نماز باطل ہے. اگر اس کو اس کے وضو صحیح نہیں تھا تو امام کی بات باطل ہے، لیکن اس کے معمومین جنہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی بغیر جانے ان کی نماز صحیح. ينجس بالموت. انسان مسلم کا بدن موت سے نجس ہو جاتا ہے، جب اس کو غسل دیا تو پاک ہو جاتا ہے. نعم يغسل. رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر مطهر مع ذلك غسل. رسول اکرم طاہر و مطہر ہیں، نغسل للتطهير. وہ طاہر ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو غسل میت دیا گیا حکم شرعی کے لحاظ سے. ہم اور آپ نجس ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم نجاست سے پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں. وقت خواب تکلیف ندارن اما جس وقت سو رہے ہیں ان پر حکم شرعی نہیں ہے، لیکن جب جاگے تو ان کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا قضا کی نیت سے. اور اگر نماز قضا ہوئی ہے اس بیچ میں تو وہ نماز بھی قضا کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ نماز سوتے میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتے، لیکن جاگنے کے بعد جو چیز گزر گئی اس کا حکم باقی رہ جاتا ہے. نماز و روزے یا اخص مطلق ہے. نماز و روزہ کے سلسلے میں اخص ہے. ہاں اگر بے ہوش تھا یعنی بے ہوشی تھی، جیسے مریض جیسے ایک مریض ہے کوئی 6 مہینے 1 سال کے لیے بے ہوش ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قضا نہیں ہے. سونے میں ولو دلیل خاص ہے، اخص مطلق ہے کہ بے ہوشی میں قضا نہیں ہے، لیکن سونے کے بعد اٹھنے کے بعد بے ہوش جو انسان سویا ہوا تھا اس کی قضا اسے کرنی پڑے گی، رکھنی پڑے گی. اللہ مطلقا لا يجوز حتى لو لا يأثر على البدن. لا يجوز. مارنا جائز نہیں ہے حتیٰ اگر وہ جسم پر اثر انداز نہ ہو. معلم کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ مارے پیٹے کسی کو. ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے جائز ہے البتہ
نعم لیکن 3 ضرب سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور ہدف تعدیب ہونا چاہیے۔ نعم في الرواية أكوى الإمام الحجة صلوات الله عليه روایت میں ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی شریف في عافية منا لما يقتل جب شہید کر دیے جائیں گے، روایت تو امام صلوات الله حسین علیہ عليه الصلوۃ والسلام يأتي إلى الدنيا ويقوم دنیا میں رجعت بتجهيزه کریں گے ودفنه اور في ان کے مكان تجہیز و تدفین کی تیاری دفن کریں گے الحسين اور ان عليه کو اپنی جگہ پر دفن کریں گے۔ النبي قال كتاب الله وعترة أهل بيتي، اثنين يتبع القرآن والروايات المعتبرة۔ رسول اکرم نے فرمایا میری قرآن اور میری اطرت دونوں پر عمل کرنا هذول أهل ضروری ہے۔ الخبرة مثل بقية أهل الخبرة الأطباء، إذا فد مريض تودوا إلى طبيبين شكليا يوصفون مع أن هذا طبيب وهذا طبيب. أهل الخبرة کبھی کبھی بالنتيجة ایسا ہوتا ہے کہ دو اہل فن ایک ہی چیز میں اختلاف انطباع کرتے ہیں، كل فقيه عن فقيه آخر عن القرآن وعن الروايات مختلف۔ ممکن ہے کہ ایک فقih اور دوسرے فقih میں فہم اور سمجھ کا فرق ہو کسی چیز کو یا کسی روایت کو، جیسے تمام اہل فن کو ہوتا ہے۔ دو ڈاکٹروں میں آپس میں نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اسی طرح فقہاء میں ہے۔ يتبع اللي يقلده، مثل المريض اللي يروح للطبيب، أي طبيب اللي يروح إليه يتبع ذاك الطبيب، مريض آخر يروح إلى طبيب مریض آخر کسی يتبع طبیب کے ذاك پاس الطبيب۔ جاتا ہے، وہ اس کے لیے كل ضروری کہ يرجع اپنے إلى طبیب مرجع کی بات کے اوپر تقليده۔ ہر شخص اپنے مرجع تقلید کی بات پر عمل کرے۔ فقهاء دارن، روایت هم داره۔ دیکھیے اس کو فقہاء نے بیان بھی کیا ہے، امام هیچ صادق سے کس روایت احدی حق نداره کہ کسی را کسی کو کتک حق بزنه نہیں ہے کسی کو مار مگر دے، پدر، اونم در مقدار مگر باپ محدود، کو، و وہ بھی ایک حاکم محدود شرع مقدار ضابط میں، اور حاکم حد شر تعزیر۔ حد اور تعزیر میں۔ نه اون اجازه حاکم شرع میخواد۔ اس کے لیے حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے، امر معروف و نہی منکر میں کسی کو مارنے کے لیے۔ ها میدونم اگر حالا اون مسئله دیگه است که پدر اجازه اگه داد، بعضی اونم اجماعی نیست گفتن بعض نے جایزه، باپ بعضی کی گفتن اجازت حق تو نداره رکھی ہے اس پدر میں کہ اجازه۔ معلم کو باپ اجازت دے۔ اومد به حضرت صادق علیه السلام عرض ایک کرد شخص امام صادق کے بچم پاس خیلی آیا تخصی میکنه، من کہ میرا کتکش بچہ بہت میزنم۔ پریشان ہے، گفتن میں اس کو چقدر؟ ماروں؟ گفت 100 تا۔ گفتن حضرت سے کہا کتنی بار پڑھتے ہو؟ کہ حضرت اس نے کہا 100 بار۔ گفت فایده حضرت نے کہا نداره، ایک گفتن کا 2 بار، فائدہ نہیں ہے، گفت فایده نداره، بس گفت 2 3 بار۔ بار، حضرت نے کہا 3 حضرت بار، گفت فایده نداره، گفت فائدہ اگه نہیں حکم کرے۔ به شرع خودت بلدی برو خودت عمل کن، یعنی حضرت نے بیش فرمایا از کہ 3 تم تا شرعی حضرت حکم کو اجازه مجھ سے زیادہ نداره، جانتے ہو خدا تو تم خود ہی نخواسته عمل دیگه۔ کرو، خدا نہیں چاہتا اس سے زیادہ مارا جائے۔ اون که جای خودش، بله وہ اپنی جگہ پر ہے، خون بہنا و باقی چیزیں، 3 بار سے زیادہ مارنا بله جائز نہیں ہے۔ بله نه در حال خوابم مکلف نی، اما دلیل داره که بعد از خواب خواب میں بھی مکلف نہیں باید ہے، سونے قضا میں بھی کنه۔ مکلف، ما باید ببینیم، لیکن دلیل ما ہمارے باید پاس ہے ببینیم کہ دلیل سونے سے خاص اٹھنے داره کے یا بعد اسے نداره، قضا اگه کرنی پڑے، نداره ہمیں آها دیکھنا پڑے گا کہ عام دلیل درست۔ خاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر دلیل خاص نہ ہو نعم تو عام کے اوپر حکم ہوگا۔ اثنيناتهم، الجسد موجود يعذب أيضا، العمدة الروح۔ اصل روح ہے، برزخ میں جسم ہے لیکن زیادہ تر روح کے ساتھ معاملات۔ على كل بلا شك الظالم يعذب في البرزخ۔ نعم نعم اي اي اللون ما بإشكال۔ رنگ جو ہے خون کا رنگ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر وہ بدن پر رہ جائے یا جسم پہ رہ جائے یا لباس پہ رہ جائے۔ رنگ اگر خون کا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعاً نماز پڑھنے میں۔ لا الملاك العرف
معیار عرف ہے. اگر شارع نے کوئی موضوع ذکر کیا ہے اور اس نے اس کو حدود کو معین نہیں کیا ہے، اگر کسی نے جسم پر یا بدن پر خون لگا اور اس نے دھو لیا، غير محسوسة من الدم، أما العرف ما يسمي هذا، لیکن اس کا رنگ جو ہے بدل رنگ نہیں گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ خون ہی کے ذرات کا اثر ہے، لیکن اس کو عرف اس کو خون نہیں کہتی، عرف اس کو رنگ کہتی ہے. تو ہم اسی کے اعتبار سے اس کو صاف مانیں گے اور پاک مانیں گے. هذه المسألة موجودة في كتاب یہ عروۃ الوثقیٰ میں موجود ہے مسئلہ، اور سینکڑوں فقہ عروہ پہ تاکید لگائی ہے. تاکید لگا معیار جو ہے وہ غور ہے، یعنی 8 فرسخ، یعنی یقیناً 8 فرسخ. لہذا اگر ایک وجب بھی کم ہے 8 فرسخ سے تو اس پہ حکم شرعی جاری نہیں ہو. اما غالبا يقولون الدقية في السفر، لیکن غالباً فقہا کہتے حد سفر میں 8 فرسخ میں دقیقاً 8 سفر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمون مانعیت دیگه، یہ معنیت ہے رکاوٹ کے عنوان سے. دلیل خاص نحن ابناء الدلیل. دلیل کی وجہ سے دلیل خاص نے کہا کہ خاتون روزے کی قضا کرے گی جو چھوٹتے ہیں اس کے ہر مہینے، اور نماز کی حکم نہیں دیا. دلیل خاص ہے یہاں پر. ترک بکن نماز و روایت داره که قضا نداره، نماز اما روزا قضا داره. تو روایت نے نماز کی قضا نہیں رکھی ہے اور روزے کی قضا رکھی ہے. دلیل خاص کی وجہ سے ایسا ہے. نعم. الفلوس كلها منك مخليها؟ لا ما إلك حق، إلا الناس إذا يقبلون على الشيء تطيدين ما يخالف، وإلا أنت ما إلك حق. اگر شرط شده تابع عقد اجاره است، اگر شرط شد بله، اگر نه. اگر عقد میں شرط کیا ہے تو اس شرط کے لحاظ سے، اگر شرط نہیں کی ہے تو پھر اس کو اس شرط کے اوپر عمل کرنے کوئی حق نہیں. نه احکام ان الحکم الا لله، احکام رابطه به عرف نداره، موضوعات احکام مربوط به عرف. نعم. اي لازم يسأل هذا وذاك انه هاي مسافة یا مو مسافة. آپ اگر کسی جگہ جا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے سوال کرنے کی کتنی مسافت ہے، کتنا فاصلہ ہے. يجب عليه الاختبار، کہ جو انسان سفر کر رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ یا تو تحقیق کرے یا سوال کرے. ایک ہی معنی کی دو تعبیر ہے. دو تعبیر ہے ایک ہی مطلب سے، ایک ہی معنی میں.
وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم مولانا. الله يحفظك.